شام کو جو پانی پیتے ہیں وہ پانی پینے کے بعد جو سکون محسوس ہوتا ہے اس کو رئی بولتے ہیں. رئی یعنی شدت کی پیاس کے بعد انسان کو پانی مل جائے, اس پانی کے استعمال کے بعد پینے کے بعد سکون ملتا ہے, اس کو رئی کہتے ہیں. اور رئی سے مبالغے کا صیغہ ہے ریان, انتہائی آخری درجے کا سکون جو انسان کو ملے گا اس کو ریان کہتے ہیں. اس ریان نامی دروازے کو سوچئے, ایک لفظ حدیث پر غور کیجئے, قیامت کے دن جنتی میں جو جائیں گے بہت 8 دروازوں سے سب سے جائیں گے جنتی, لیکن اسپیشل اعلان کیا جائے گا این الصائمون, چن چن کے بلایا جائے گا روزے دار یہاں سے آئیں گے, روزے دار کو سارے دروازوں سے نہیں اس دروازے سے آئیں گے. اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے اغلقا, سب سے پہلے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا, اب کوئی نہیں جا سکے گا اس سے. اندازہ کرو کہ روزہ اگر رکھ رہے ہو آپ تو کتنا مقام آپ کو مل رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے للصائم فرحتان, روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں, فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی ملے گی جب وہ افطار کرتا ہے, دن بھر کا روزہ رکھ کے شام کے افطار کا, تو اس کی خوشی الگ رہتی ہے. اور اس سے عظیم خوشی ہوگی جب قیامت کے دن اس کے رب سے اس کی ملاقات ہوگی. اور ملاقات تو بات کی بات ہے, جو منہ سے بدبو آتی ہے انسان کی روزے کی حالت میں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے, ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسك, ایک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. لوگوں کو بھلے ہی بری لگتی ہے, خود انسان کو بری لگتی ہے, لیکن وہ بو جو انسان کے منہ سے آ رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اس لیے اللہ کے بندو اس کو یاد رکھو. اسی طریقے سے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کو بیان ہے کہ آپ عام دنوں میں تو بہت خرچہ کرتے تھے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. جیسے ایک تیز طوفان چلتا ہے اس سے زیادہ آپ خرچ کرتے تھے. خرچ کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس دولت ہوگی. میں خاص طور سے اپنے گاؤں کے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو بیکاری کاٹتے. بعض سلف کا قول ہے انی لاکرہ الرجل ان ارا فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ. مجھے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو بیکاری کاٹ رہے ہیں, نہ دنیا کا کوئی کام کرتے نہ آخرت کا کوئی کام کرتے, نہ دنیا کا کوئی بھلا کا کام کر رہے, نہ کوئی پیسہ کما رہے, نہ کوئی آخرت کے لیے کوئی نیکی جمع کر رہے, صرف بیکاری کاٹ رہے ہیں. بولتے نا کام دھیلے کا نہیں فرصت پل کی. ایسی کنڈیشن یہ بہت بری چیز ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ خرچ کریں گے نا. اللہ نے قرآن میں جو سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارا ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے, دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بعد میں آخرت میں بھی اچھائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا. تو آپ کے پاس دولت ہوگی تب نہ خرچ کریں گے. اور دولت کا کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سب کو مل کے کام کرنا رہتا ہے, لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں اسپیشل ایک آدمی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, میٹھے پانی کا کنواں ایک ہی تھا, وہ بھی یہودی کا تھا, پیسوں سے بیچتا تھا پانی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کیونکہ غریب لوگ بھی ہیں, ہجرت کر کے جو آئے ہجرت کے مارے ہیں, کچھ مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, سب کے پاس مالی کنڈیشن ایک سی نہیں ہے, پریشان ہے لوگ کہ خرید کر پانی پینا پڑ رہا ہے. آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو روما کا کنواں خرید لے وَلَهُ الْجَنَّةُ, اس کو جنت ملے گی. عثمان غنی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں پورا کنواں خرید کر انہوں نے وقف کر دیا. اور وہیں مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا, مسجد کی جگہ خریدنے کی باری آئی تو خریدنے کے لیے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے حکم دیا کہ ابو بکر نے یہ قیمت یہاں کی ادا کرو. جبکہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی وہ ویسی دینے کو تیار تھے, لیکن کہا نہیں آپ کی زمین ویسی نہیں لیں گے. اور زمین کا پیسہ ادا کرنے کے لیے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کی ادا کرو, اور انہوں نے قیمت ادا کیا. حضرت ابو بکر صدیق کا مال اس قدر اسلام کے کام آیا, وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نہیں آیا بلکہ اسلام کے کام آیا. اسی لیے آپ سوچئے اس ہستی کا مقام کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو انا امن الناس علیہ بمالہ وصحبتہ ابو بکر, میرے اوپر سارے انسانوں میں سب سے بڑا محسن اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. ان کے مال بھی اور ان کا ساتھ بھی مجھ کو اس قدر ملا ہے کہ میں نے سارے لوگوں کا احسان چکا دیا ہے, اکیلے ابو بکر باقی ہے جن کا احسان میں نہیں دے سکتا, اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا. آج ضرورت ہے کہ وہ علماء جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ان کے لیے ایسے مالداروں کی بھی ضرورت ہے. آپ سوچئے ابھی جو سعودی عرب ہے پوری دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں پر اسلام
اسلامی قوانین موجود ہے. بھائی برائیاں تو سب انسانوں میں بھی ہوتی ہیں, حکمرانوں میں بھی ہوتی ہیں, ان کی جو خامیاں اللہ ان کی اصلاح فرمائے, لیکن جو خوبیاں اس ملک کے اندر ہے وہ پوری دنیا میں کسی ملک کے اندر موجود نہیں ہے. اس ملک کی بنیاد رکھنے میں ایک حاکم کا, ایک دولت مند کا کردار ہے, اور دوسری طرف محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ ایک عالم کا کردار ہے. اگر جہاں دنیا کی دولت اور علم کی دولت دونوں مل جائے تو بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. آج ہم کو بھی ضرورت ہے اسی. اور شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی عام گزرے ابھی قریب میں 1998-99 میں ان کا انتقال ہوا. وہ کہتے ہیں وہ ان کے خاص آدمی تھے, جب بولتے تھے جتنی دولت بولتے تھے اتنا بلا کر دیتے تھے, اور جو دیتے تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ جب شیخ ابن باز نے مجھ سے کہا کہ اتنا پیسہ چاہیے, 2-3 دن بھی نہیں گزرتے تھے اس کا 2-3 گنا پیسہ میرے پاس پھر آ جاتا تھا. یہاں پر ایک حدیث کو یاد رکھیں, یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کی اولاد تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارا یہ گاؤں بانجھ نہیں ہے, زرخیز ہے انشاءاللہ. اس لیے خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا محنت کرو, تمہاری دولت کی قوم کو ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم سے جو ہوگا, جو اللہ نے علم دیا. کل ایک مجلس میں ہم شریک تھے جہاں پیسے کی ضرورت تھی, وہاں پر جتنی امید تھی وہ پیسہ لوگوں سے نہیں نکل رہا تھا. لوگ بول رہے تھے, لیکن میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بولتا کہ میں بھی اتنی دے رہا ہوں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد سکون ہو گیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے علم دیا ہے کہ کچھ تو بول سکتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو وہ دولت نہیں ملی جو نہیں دے سکے, لیکن اللہ نے علم دیا ہے. کیونکہ جس امید کے ساتھ میں انتظار میں تھا کہ اتنی دولت مل سکتی وہ نہیں ملی. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, اس گاؤں کی زرخیزی کی مثال. اللہ تیرے رسول تیرے پیغام سناتے ہوئے اس منبر پر کھڑے ہو کر اس نوجوان کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ اس کو